اچھا جی، 2 دن پہلے یہاں لکی ون مال پہ ایک حادثہ ہوا جس میں کہ ایک باپ جو تھا، ایک آدمی جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ زخمی ہوا، اور اس کے 2 بچے تھے وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ تھا، اور اس میں جو ایک لڑکی تھی اس کی شاید 2 مہینے بعد شادی ہونے والی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو مشتعل لوگ تھے وہاں پر، جو حادثہ دیکھ کے جمع ہوئے، ان لوگوں نے غصے میں اور اشتعال میں وہاں پر سے گزرنے والے کچھ ڈمپرز کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اور ہوا یہ کہ پورے اس واقعے کے بعد جو ہے جو ڈمپر مافیا تھی وہ سامنے آ گئی، انہوں نے راستے بند کر دیے اور دوسری مختلف قسم کے مطالبات شروع کر دیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں کہ ایک پولیس آفیسر ان ڈمپرز مافیاز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہا تھا، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ حادثات تو ہو ہی جاتے ہیں، یہ شاید اس علاقے کے لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ حادثے کے بعد گاڑیاں جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ویڈیو ہو گئی۔ نمبر 2 یہ کہ شرجیل انعام میمن کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جی ہم ڈمپروں کو ہونے والے نقصان کی بھی تلافی بھی کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں آیا کہ وہ جو مرنے والے لوگ تھے ان کے نقصان کی تلافی کے لیے کیا کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ انتقال کر گئے ان کی تو واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن اس نقصان کی تلافی کا نتیجے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو قانون کو لاگو کرنے کے طریقے ہیں، وہ کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ لیکن جو پولیس آفیسر والی ویڈیو ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی آئندہ ہم کوشش کریں گے یہاں پر پولیس کی نفری ہو اور اس طرح سے ٹرکس نہ جلائے جا سکیں۔ یعنی وہ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح کے جو واقعات ہوں گے ہم ان کو اس طرح سے روکیں گے کہ آپ مرضی جیسے ٹرک چلائیں، ہم ان کو لوگوں کو جلانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو کچل کے مارتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں اور اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے صرف ایک چیز واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس شہر کے جو حالات ہیں اور جو شہر کے معاملات ہیں اس سے آپ کس قدر ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ اور یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ آپ کیونکہ اس شہر کو اون نہیں کرتے، کیونکہ آپ اس شہر کے رہائشی نہیں ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو غیر مقامی کہا جاتا ہے۔ وہ جو پولیس والا ہے اس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، وہ جو ڈمپر والے ہیں ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، اور ان ڈمپر والوں کو آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں کیا کرتے رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کی آئی سائٹ کیسی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ان کے ڈمپروں کی کوئی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ان کی میڈیکل کنڈیشن، ان کی نفسیاتی کنڈیشن، ان کی دماغی کنڈیشن کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم کچھ بھی اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسا آدمی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ کراچی کی سڑک پر اوور اسپیڈنگ کرتا ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، اور اس کے بجائے کہ اس کو پکڑا جائے یا اس کو کنڈیم کیا جائے یا اس کی مذمت کی جائے، اس کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تم چلاؤ بیٹا ٹرک، جیسے مرضی چلانا ہے، ہم جو ہے نا تمہاری حفاظت کریں گے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کا دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی جو کہ ٹیکس پیئر ہے، جو کہ اس شہر کا شہری ہے، جو اس شہر کو اون کرتا ہے، جس کا پیچھے کوئی گاؤں گوٹ نہیں ہے جہاں پر کہ جا کے اس نے زمینیں لینی ہیں، کراچی کمانے آیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کراچی کے شہری ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، اور شہر کو اون کرتے ہیں، اور اس شہر کو اپنا شہر مانتے ہیں۔ ان شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہیں اور ان کا دماغ خراب ہے، اور وہ ایسے ہی گھروں سے باہر نکلتے ہیں شوق میں، اور شوق میں آ کے وہ ٹرک جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی جو ہے نا ہابی ہے یہ کہ ہم ٹرک جلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس کا تھوڑا سا پوری چیز کا انالیسس کر لیں نا تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، وہ یہ کہ یہ تمام لوگ اس شہر کے معاملات سے اس لیے ڈسکنیکٹڈ ہیں کیونکہ یہ اس شہر کے شہری نہیں ہیں اور اس شہر کو اون نہیں کرتے۔ یہ اس شہر میں صرف اس لیے آئے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں سے لوگ دبئی جاتے ہیں کہ وہاں کمائیں گے، پاکستان پیسے بھیجیں گے، اور جو بھی کرنا ہے اس پیسوں کا کریں گے۔ یہ اپنے گاؤں گوٹ پیسے بھیجیں گے، وہاں پر زمینیں خریدیں گے، اس شہر کو گالیاں دیں گے اور اس شہر کو اس طریقے سے ابیوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے رشوت کے بل کے اوپر ٹرانسپورٹ مافیا ہو، ٹینکر مافیا ہو، واٹر ٹینکر مافیا ہو، ان سب لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے رشوت کی بنیاد کے اوپر
نہ ان ٹرکوں کے کوئی اپنا چالان ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی روکتا ہے، نہ کوئی ان کا ریکارڈ چیک کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. جس وقت نہ ان کا کوئی فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے. جس وقت حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں اس کا لائسنس نہیں تھا، اس کے بریک فیل ہوئے تھے، یہ رات کو سویا ہوا نہیں تھا. اس کے علاوہ ان چیزوں کی نہ کوئی رجسٹریشن ہے، نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ چیک ہے. تو یہ اس پوری چیز کی سچویشن ہے جس کا کہ نقصان کراچی کے شہری اٹھا رہے ہیں. اور اس چیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی کراچی کے شہری آخر اس انتہائی قدم کو اٹھاتے کیوں ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور ٹرک جلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ بہت عرصے سے، بہت لمبے عرصے سے جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے نہ ہی وہ ٹریفک قوانین لاگو کیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کو فالو کروایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر حالات یہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ کراچی کے کسی سڑک پہ آپ چلے جائیں جہاں پہ ٹرک جا رہا ہوگا، اس کی مرضی ہوگی کہ وہ کسی بھی اسپیڈ پہ چلائے گا اور وہ کسی بھی لین میں چلائے گا. جیسے کہ آپ لالو کھیت 10 نمبر سے اور سوراب گوٹ تک رات کو 10 بجے اگر آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تینوں چاروں لینز کے اندر ٹرک چل رہے ہوں گے. یعنی ان کی کوئی لائن نہیں ہوگی، کوئی ان کی اسپیڈ لمٹ نہیں ہوگی، وہ سب ایک دوسرے سے اوورٹیک کر رہے ہوں گے. انہوں نے چاروں لائنیں گھیری ہوئی ہوں گی اور اس کے پیچھے سارا چھوٹا ٹریفک جو گاڑیاں، موٹر سائیکلیں وغیرہ، وہ سب کے سب پیچھے ہارن بجا رہے ہوں گے کہ ان میں سے ان کو ایک لائن دی جائے تاکہ ان کو راستہ ملے اور وہ آگے نکل سکیں. تو ہماری جو ہمارا ٹریفک پولیس ہے یا جو ہماری انتظامیہ ہے، وہ آج تک ان ٹرک والوں کو اس بات پہ راضی نہیں کر سکی کہ جی وہ یہاں کے بجائے ناردرن بائی پاس سے جائیں اور کوئی متبادل راستہ استعمال کریں. انہوں نے وہ کورٹ میں کیس لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر اسٹے لے لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو شہر کی آبادی کے بیچ میں سے ہی گزریں گے، اور گزریں گے بھی ہم اپنی مرضی سے گزریں گے کہ ہم چاروں لینز کو ہیں وہ کور کریں گے اور چاروں لینز میں ہم کسی کو راستہ نہیں دیں گے. اس کے بیچ میں سے جب کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اصل میں تو یہ اسی کی غلطی ہے، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جیسے مرضی ٹریفک چلائیں گے کیونکہ ہم نے رشوت دی ہے. اور ہم نے رشوت کی بنیاد پر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ٹرک والے نے، ٹریفک پولیس والے نے اس کو روکا، ٹرک والا رکا نہیں اور اس نے ٹرک میں سے 50 روپے پھینکے اس کے منہ پہ اور اس کو لعنت بھی دکھائی اور 4 گالیاں بھی دیں. اور ٹریفک پولیس والے نے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑنا نہیں چاہیے تھا کہ اس نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ اس نے خاموشی سے وہ 50 روپے اٹھائے اور مسکراتے ہوئے جیب میں رکھ لیے. تو یہ جب اس طرح کی جب سچویشن ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ شہر میں یہ والی حادثات ہونا عام بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اور یہ سب چیزیں شہر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا پانی چرا کے ہمیں بیچا جا رہا ہے، اور وہ ٹرک والا جو ہے وہ ہم سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے، منہ مانگے پیسے بھی لے رہا ہے اور ہمارا ہی پانی چرا کے ہم کو بیچ رہا ہے. جو ڈمپر روڈ پہ چل رہے ہیں وہ پولیس والوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، پولیس والوں کی سن بھی نہیں رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رشوتیں دی ہوئی ہیں، اور وہ جیسے مرضی لوگوں کو مار رہے ہیں، جیسے مرضی لوگوں کو چلا رہے ہیں. اب تک کوئی شاید 600-700 لوگ جو ہیں وہ اب تک مر چکے ہیں ان ڈمپروں کی وجہ سے. لیکن پورے ملک میں اس حوالے سے کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب ذرا آپ صرف ڈیٹا نکال لیں کہ KPK میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کتنے لوگ مریں اور کراچی میں ان ڈمپروں کے حادثات میں کتنے لوگ مریں. تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو زیادہ تعداد ہے لوگوں کی مرنے والی، تو وہ دہشت گردی کراچی میں ہو رہی ہے کہ وہ KPK میں ہو رہی ہے؟ تو اس کے اوپر کبھی کسی نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو ڈمپر مافیا ہے یا جو ٹرک والے ہیں یا جو ٹریفک کے حالات ہیں یہ کیوں نہیں سیدھے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کراچی کے حالات، جو کراچی کا ٹریفک ہے اسے کنٹرول کرنے والوں کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے، اس ہیوی ٹریفک کو چلانے والوں کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے، اور یہ کراچی کو اون بھی نہیں کرتے اور یہ کراچی کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان ڈمپر مافیا کے لوگوں کی رہائش اگر چیک کریں، سب قبضے کی جگہ پہ رہتے ہیں، سب زیادہ تر چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، چوری کی گیس استعمال کرتے ہیں، چوری کا پانی استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اس شہر کو ٹریفک کے معاملات کے علاوہ ہر قسم کے معاملے میں ابیوز کر رہے ہیں. لیکن سپورٹ ان کو کس کی ہے؟ شرجیل میمن کہتا ہے جی ہم تمہارا ٹرک کا نقصان پورا کر دیں گے، ٹریفک پولیس والا کہتا ہے کہ ہم تمہیں پولیس کے پہرے میں یہاں سے گزاریں گے، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں.
تو بھائی یہ شہر ہم اون کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں. اگر ہم پاگل ہیں تو بھائی پھر ہم پاگل ہی صحیح. لیکن اب اگر یہ جو جس طریقے کا پاگل پن سڑکوں کے اوپر چل رہا ہے، تو کیونکہ آپ اگر سمجھنے کو تیار نہیں ہیں تو اس کا ریئیکشن تو پھر یہی آنا ہے. اس لیے کہ حالات آپ نے خود اپنی بد انتظامی کی وجہ سے یہاں تک پہنچائیں. تو اگر آپ اس بد انتظامی کو ٹھیک کر لیں گے، اگر آپ ٹریفک کے قوانین کو لاگو کریں گے، اگر آپ ایک اسپیڈ لمٹ سیٹ کریں گے کہ جی شہر میں سے 20 یا 30 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہیوی ٹریفک گزرے گا، ان اوقات میں گزرے گا، اور اس سے زیادہ کسی نے اوور اسپیڈنگ کی تو اس کا چلان ہوگا، اس کا ٹرک بند ہوگا. ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. کیا وہ اگر وہ کوئی اوور اسپیڈنگ کرے گا یا اس کے 2 چلان ہو گئے، 3 چلان ہو گئے، تو اس کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی، آئندہ وہ ٹرک نہیں چلا سکے گا. ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ان کے ڈرگس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. جب تک کہ اس طرح کے انتظامات نہیں کیے جائیں گے، اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے اور لوگ مرتے رہیں گے.